پیاس پیٹ برداشت کیا، یہ ساری چیزیں۔ صبح آپ اٹھے، آپ کبھی بھی اٹھ کر صبح ناشتہ نہیں کرتے، مطلب اٹھتے ہی آپ کھانا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے، انسان کی طبیعت کے موافق نہیں۔ انسان صبح اٹھا، سحری کے وقت اٹھتے ہی اس نے جو ہے نا منہ ہاتھ دھویا۔ بہت لوگ ہوں گے جو مطلب تہجد پڑھتے ہوں گے پہلے اٹھ کے، لیکن زیادہ تر لوگ اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی سحری کرتے ہیں۔ جب آپ کا معدہ بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کھانے کو، آپ نے بڑی مشکل سے زور لگا کر وہ کھانا کھایا، اور پھر اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد آپ نے وہ مطلب زیادہ کھانا پڑا آپ کو، اور آپ نے زبردستی زیادہ کھایا، آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا، آپ نے پھر بھی زیادہ کھایا۔ کس لیے؟ یہ ساری تکلیفیں آپ نے برداشت کی، سارا کچھ مطلب جب زیادہ آپ نے کھا لیا، آپ کے اسٹومک میں یا پیٹ میں پین بھی ہوئی، وہ بھی آپ نے برداشت کی۔ پھر آپ اس کے بعد جب دن کا آدھا سے زیادہ حصہ گزر گیا، پھر آپ کو بھوک محسوس ہونی شروع ہوئی، آپ کو سر درد محسوس ہونا شروع ہوا، پھر آپ کو پیاس لگی۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ایون کہ آل ٹو آل جتنی پرابلمس تھی آپ کو روزے میں، آپ نے برداشت کی۔ شام کو آپ افطاری کے وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، ادھر سے مؤذن اللہ اکبر کی آواز لگائے اور آپ کھانا اٹھا کے کھائیں۔ آپ نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اور اس کے بدلے میں آپ کو جو اجر ملنے والا تھا وہ نہ ملے۔ اٹس بہت زیادہ ایک مطلب یہ ایک دل دہلا دینے والی بات ہے کہ مطلب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کوئی چیز نہیں ملے گی، مطلب جنہوں نے وہ جو ہے نا اصل امور جو تھے روزے کے وہ انہوں نے حاصل نہیں کر سکے، وہ روزے کے اصل مقصد کو نہیں پا سکے۔ یہ ایسے ہی جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو بے لباس ہوں گی، ننگی ہوں گی۔ صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی وہ عورتیں کس طرح برہنہ ہوں گی؟ کس طرح ہو سکتا ہے قیامت کے نزدیک عورتیں برہنہ ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لباس پہنے ہوں گی، وہ اتنا تنگ ہوگا یا اتنا باریک ہوگا وہ لباس کہ وہ اصل لباس کا جو مقصد ہے اس کو پورا نہیں کر رہا ہوگا۔ پریشان ہوئے صحابہ، اور اللہ کے نبی نے اس حدیث سے پتہ چلا ان عورتوں کو بے پردہ کہا، کیونکہ وہ زینت، لباس کا مطلب ہے جسم کو چھپا دینے والا، جو جسم کو ظاہر کر رہا اس کو لباس نہیں کہا جاتا، وہ لباس کا مقصد نکل گیا، لباس کے مقصد سے وہ نکل گیا تو وہ لباس نہ رہا۔ روزہ اپنے مقصد سے نکل گیا تو وہ روزہ نہیں رہا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی اگر تمہیں روزے سے ملا ہے تو تم کامیاب ہو، اگر تمہیں روزے سے تقوی نہیں ملا تو تم کامیاب نہیں ہو۔ تو وہ روزہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایکسیپٹیڈ ہے جس میں تقوی ہے۔ جس شخص نے روزہ رکھا ہے وہ پہلے بھی حرام کما رہا تھا، اب بھی کما رہا ہے، پہلے بھی جھوٹ بول رہا تھا، اب بھی بول رہا ہے، پہلے بھی اس کی آنکھیں فحاشی دیکھ رہی تھی، اب بھی دیکھ رہی ہیں، پہلے بھی اس کے کان فحاشی سن رہے تھے، اب بھی سن رہے ہیں، پہلے بھی اس کی زبان فحاشی بول رہی تھی، اب بھی بول رہی ہے۔ سارے وہ کام جو پہلے کر رہا تھا اب بھی کر رہا ہے، روزے کی وجہ سے اس نے وہ کام چھوڑے نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کا کوئی روزہ نہیں، اسے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملا، بھوک برداشت کی وہ ملی اور پیاس برداشت کی وہ ملی، اور اجر سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ بچا لے امت کو ایسے، اپنے آپ کو بچا لیں ایسے روزوں سے کہ آپ وہی جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص نے نماز پڑھی اور وہ رکوع و سجود میں اعتدال نہیں کرتا، بڑی سپیڈ سے نماز پڑھتا، نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز اللہ اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ ایسی ہی بات ہے، اللہ کو یہ چیز اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنی عبادت کے لیے ایسے ایسے فرشتے قائم کر رکھے ہیں جو ازل سے سجدے میں تھے، ابد تک سجدے میں رہیں گے۔ انسان کی عبادت کی اس کو ضرورت نہیں، بنایا ہے اس نے انسان کو لعلکم، تاکہ وہ اس لیے بنائے انسان کو تاکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ لیکن انسان اگر ایسی عبادت کرتا ہے جو مقصود نہیں ہے، جس کا حاصل نہیں ہے، تو وہ عبادت اس کی نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی اس کی عبادت کے لیے، بلکہ وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ انسان نے کوشش کر کے ایک نیکی کی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی نیکی کے مقصد کو بھی پہنچ سکے۔